السلام علیکم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں
حنین کے اموال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس ضمن میں مزید تفصیل بھی ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اموال غنیمت تقسیم فرمائے اور مجاہدین کو ان کے حصے بھی عطا فرما دیے، البتہ جو خمس تھا وہ کم و بیش سارے کا سارا آپ نے مؤلفۃ القلوب کے لیے سرداران قریش اور دیگر عرب سرداروں میں تقسیم کر دیا کہ کسی کو 100 اونٹ دیے اور کسی کو 50 اونٹ۔ اتنی کثرت سے دوسروں کو مال دیے جانے پر انصار کے بعض نوجوانوں نے اس کو محسوس کیا اور یوں سمجھا کہ جیسی اپنی خدمات اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ دوسروں کے نسبت زیادہ حقدار تھے، چنانچہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتی قریشن و یدونا و سیوفنا تقتر من دمائہم، کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے، بخشش سے نوازے۔ آپ قریش کو نواز رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، یہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ ہماری تلواروں میں سے ان دشمنوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ اسی طرح ان میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ جب حالات سخت اور نامساعد ہوں تو ہمیں بلایا جائے اور مال غنیمت ہمارے علاوہ اوروں کو دیا جائے۔ ان باتوں کا علم جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے انصار کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا۔ بعض کے نزدیک یہ ساری بات بتانے والے بھی حضرت سعد بن سعد ہی تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سعد، تمہاری اس کے بارے کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنی قوم ہی کا فرد ہوں، مجھے بھی اثر کر سکتی ہے یہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو فرمایا کہ تمام انصار کو اکٹھا کرو۔ چنانچہ سب ایک خیمہ میں جمع ہوئے، کچھ مہاجرین بھی شامل ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے صرف انصار کو بلایا ہے اور مہاجرین کو وہاں سے واپس بھیج دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے انصار کی جماعت، جو بات تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر انصار کے صاحب الرائے لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سمجھدار لوگوں میں سے کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی، البتہ کچھ جذباتی نوجوانوں نے کہا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرمائے، آپ قریش کو نواز رہے ہیں اور ہم آپ کی عطا سے محروم ہیں، جبکہ ہماری تلواروں سے ان دشمنوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار پر ہونے والے احسانات اور انعامات کا ذکر کرتے ہوئے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے انصار، کیا میں جب تمہیں ملا تھا تو میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ اور پھر اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی، اور تم پراگندہ اور منتشر قوم تھے اور ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے اندر باہمی الفت اور محبت پیدا کر دی، اور تم نادار اور محتاج تھے، اور اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی اور مالدار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے، انصار اس پر کہتے، اللہ و رسول و امن، کہ یہ سب اللہ اور رسول کے اور اس کے رسول کا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف سے جب یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو مجھے یہ جواب دے سکتے ہو، اور تم سچ کہہ رہے ہوگے اور تمہاری بات کی تصدیق کی جائے گی۔ تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا اور آپ کی تکذیب کی گئی تھی، لیکن ہم نے آپ کی تصدیق کی، اور آپ بے یار و مددگار تھے اور لوگوں نے آپ کو نظر انداز کیا تھا، لیکن ہم نے آپ کی مدد کی، اور ان لوگوں نے آپ کو اپنے شہر سے نکال دیا تھا، لیکن ہم نے آپ کو پناہ دی، اور آپ کثیر العیال تھے،
اور ہم نے آپ کی غمخواری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کوئی انصاری بھی نہ بولا، سب کے سب سر جھکائے آپ کی باتیں سن رہے تھے اور شرمندہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو یہ بتایا کہ میں نے کیوں قریش کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ تو پہلے اسلام قبول کر چکے تھے اور اسلام و ایمان تمہارے دلوں میں خوب راسخ ہو چکا تھا، لیکن قریش میں اکثر لوگ فتح مکہ کے موقع پر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بلکہ متعدد تو ایسے تھے کہ جو ابھی تک اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، اور پرانے اہل ایمان کی نسبت یہ نو مسلم صلہ رحمی اور انعام و اکرام کے زیادہ مستحق تھے تاکہ اسلام ان کے دلوں میں جاگزیں ہو جائے۔ اور قریش اس لیے بھی اس انعام کے حقدار تھے کہ کثیر جنگوں میں ان کا بہت کچھ ضائع ہو چکا تھا، اس لیے میرا مقصد یہ تھا کہ ان کی دلجوئی کی جائے اور یہ پوری طرح اسلام اور ایمان کے دائرے میں آ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں کہ لوگ تو بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ اللہ کی قسم، جس سعادت کو تم لے جا رہے ہو وہ اس سے کہیں بہتر ہے اس سے جو وہ لوگ لے کر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں اور انصار کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی انصار کے ساتھ چلنا پسند کروں گا۔ میں انصار کے گروہ میں شامل ہوں گا، لیکن میرا بیرونی لباس لوگ میرا بیرونی لباس ہیں جبکہ انصار میرا اندرونی لباس ہیں، یعنی کپڑا جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار، میرے بعد تم اپنے اوپر اوروں کو ترجیح پاتے دیکھو گے، لیکن تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے، یعنی قیامت والے دن ملاقات ہوگی، اب سرداری نہیں تمہیں ملے گی۔ آخر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ، انصار پر رحم فرما، انصار کی اولاد پر رحم فرما اور انصار کی آئندہ نسلوں پر بھی رحم فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب فرما رہے تھے اور انصار روتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی داڑیاں ان کے آنسوں سے تر ہو گئیں، اور وہ یہی کہتے چلے جا رہے تھے کہ رضینہ برسول اللہ قسمًا و حظا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم اور اپنے حصے پر دل و جان سے راضی ہیں۔ کبھی بے دھیانی میں کی گئی بات بہت دور رس رائج رکھتی ہے۔ ہر چاند کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر انصار کے نوجوانوں نے ناپسندی کا اظہار کیا تھا، لیکن سب نے نہیں کیا تھا، لیکن خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسی ناراض کرنے والی بات تھی کہ انصار کو رہتی دنیا تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ چنانچہ اس کا ذکر کرتے ہوئے مسلمہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو مکے کے لوگ آپ کے پاس آئے جن کی نگاہیں بوجہ ایمان سے پوری طرح روشناس نہ ہونے کے ابھی دنیا ہی کی طرف تھیں۔ اس کے بعد کی ایک جنگ میں کچھ اموال مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اموال ان لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ ایک انصاری نوجوان نے کسی مجلس میں کہا کہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال اپنے رشتہ داروں کو دے دیے ہیں۔ آپ کو اس کا علم ہوا تو اکابر انصار کو بلایا اور دریافت کیا کہ مجھے ایسی بات پہنچی ہے۔ انصار رو پڑے اور کہا کہ کسی نادان نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں اے انصار، تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جگہ دی جب اسے کوئی جگہ نہ دیتا تھا اور اس کے شہر والوں نے اسے نکال دیا تھا، پھر اس کے لیے عزت اور فتح مندی حاصل کی تو اس نے اموال اپنے رشتہ داروں کو بانٹ دیے۔ اس پر انصار کی چیخیں نکل گئیں اور انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ، ہم ایسا نہیں کہتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم اسی بات کو ایک اور طرح بھی کہہ سکتے ہو، اور وہ اس طرح کہ جس شخص کو خدا نے تمام دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا وہ مکے کی چیز تھی، اور خدا اسے مدینے میں لے گیا، اور پھر خدا نے اپنے زور اور طاقت سے
مکے کو اس کے لیے فتح کیا، اس وقت مکے والوں کو خیال تھا کہ ان کی چیز انہیں مل جائے گی، مگر مکے والے بھیڑ اور بکریوں کو لے گئے اور مدینے والے خدا کے رسول کو لے کر اپنے شہر کی طرف چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا بے شک یہ بات ایک نادان کے منہ سے نکلی ہے، مگر اس کی وجہ سے اب تمہیں اس دنیا کی حکومت نہیں مل سکتی، اب تمہاری خدمات کا بدلہ تمہیں حوض کوثر پر ہی ملے گا۔ دیکھ لو، آپ فرماتے ہیں دیکھ لو، تاریخ بتاتی ہے کہ 13 صدیاں گزر چکی ہیں اور 14ویں صدی گزر رہی ہے، بلکہ وہ بھی گزر گئی اب تو۔ اس عرصے میں ہر قوم ہی اسلام کی بدولت بادشاہ بنی ہے، مگر کوئی انصاری بادشاہ نہیں ہو سکا۔ بعض اوقات ایک شخص کا قول ساری قوم کے لیے نقصان کا موجب ہو سکتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ اپنے خطبے میں بیان کیا اور اسے بیان کر کے جماعت کو نصیحت فرمائی۔ وہ آج بھی ہمارے لیے اسی طرح اہم ہے جیسے اس وقت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں کوئی عہدہ ملے یا دولت وغیرہ ملے، وہ ہرگز میرے بلانے پر، یعنی خلیفہ وقت کے بلانے پر قربانی کے لیے نہ آئیں، بلکہ وہی لوگ آئیں جو خدا کے لیے قربانی کرتے ہیں، کیونکہ میں تو خود کمزور اور بیمار انسان ہوں، میں کسی کا احسان نہیں اٹھا سکتا، بس میں اپنے لیے نہیں مانگتا، جو خدا تعالیٰ کے لیے دیتا ہے وہ دے اور خدا تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دے گا۔ خدا تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے، اگر وہ چاہے تو اس دنیا میں دے دے اور اگر وہ چاہے تو آخرت میں دے۔ بہرحال جو اخلاص سے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی ضائع نہیں جاتی۔ مومن کی قربانی کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا، بس قربانی کرنے والے وہی لوگ ہیں جو خدا کو مد نظر رکھتے ہیں، نہ کہ دنیا کو۔ بس ہمیشہ قربانی اور عہدے کے لیے خدا تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے، تبھی وہ خدا تعالیٰ کے اصل انعامات کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ ایک عمر پر پہنچ کر افراد جماعت میں بھی یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا اتنا تجربہ ہے، ہم نے اتنا کام کیا ہے، ہمیں اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے جو نہیں دیا جاتا۔ وہ سوچیں کہ کیا دنیا کا ریوارڈ صرف لینا ہے یا اللہ تعالیٰ کے انعامات کا وارث بننا ہے۔ انصار اللہ کا اجتماع بھی آج سے ہو رہا ہے اس حوالے سے، کیونکہ اس عمر میں خیال آتا ہے جب تجربہ حاصل ہو جاتا ہے۔ انصار کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں اپنے تجربہ اور خدمت کے حوالے سے کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو اسے جھٹک دے اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس موقع پر عرابیوں بدوؤں کی بے صبری کا بھی ذکر ملتا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت کچھ بدو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور مال کا مطالبہ کرنے لگے۔ ان کے ہجوم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی ایک خاردار جھاڑی سے اٹک گئی اور کچھ دھکم پیل ہونے لگی، تو آپ نے فرمایا میری چادر تو مجھے واپس دے دو، اور پھر ان کانٹوں بھرے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر ان کانٹوں کے برابر بھی میرے پاس اونٹ ہوتے تو وہ بھی میں سب تم میں تقسیم کر دیتا، اور تم مجھے بخیل، جھوٹ بولنے والا اور بزدل نہ پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں کی اس بد تہذیبی پر انہیں کوئی سرزنش نہیں کی، نہ ناراض ہوئے، بلکہ مسکراتے ہوئے آسن رنگ میں ان کی تربیت فرمائی اور انہیں مال سے بھی نوازا۔ حضرت مسلم موعود اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان جنگوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اموال جو مغلوب دشمنوں کے جرمانوں اور میدان جنگ میں چھوڑی ہوئی چیزوں سے جمع ہوئے تھے، حسب دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی لشکر میں تقسیم کرنے تھے، لیکن اس موقع پر آپ نے بجائے ان اموال کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے مکہ اور ارد گرد کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ان لوگوں کے اندر بھی ابھی ایمان تو پیدا نہیں ہوا تھا، بہت سے تو ابھی کافر ہی تھے، اور جو مسلمان تھے وہ بھی نئے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی کہ ایک قوم اپنا مال دوسرے لوگوں میں بانٹ رہی ہے۔ اس مال کی تقسیم سے بجائے ان کے دل میں نیکی اور تقویٰ پیدا ہونے کے
حرص اور بھی بڑھ گئی بعض لوگوں میں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمگٹا ڈال لیا اور مزید مطالبات کے ساتھ آپ کو تنگ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ دھکیلتے ہوئے آپ کو ایک درخت تک لے گئے، اور ایک شخص نے تو آپ کی چادر جو آپ کے کندھوں پر رکھی ہوئی تھی پکڑ کر اس طرح مروڑنی شروع کی کہ آپ کا سانس رکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر میرے پاس کچھ اور ہوتا تو میں وہ بھی تمہیں دے دیتا، تم مجھے کبھی بخیل یا بزدل نہیں پاؤ گے۔ پھر آپ اپنی اونٹنی کے پاس گئے اور اس کا ایک بال توڑا اور اسے اونچا کیا اور فرمایا، اے لوگو، مجھے تمہارے مالوں میں سے اس بال کے برابر بھی ضرورت نہیں، سوائے اس 5ویں حصے کے جو عرب کے قانون کے مطابق حکومت کا حصہ ہے، اور وہ 5واں حصہ بھی میں اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی تم ہی لوگوں کے کاموں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ خیانت کرنے والا انسان قیامت کے دن خدا کے حضور اس خیانت کی وجہ سے ذلیل ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہت کے خواہش مند تھے۔ کیا بادشاہوں اور عوام کا ایسا ہی تعلق ہوا کرتا ہے؟ کیا کسی کی طاقت ہوتی ہے کہ بادشاہ کو اس طرح دھکیلتا ہوا لے جائے اور اس کے گلے میں پٹکا ڈال کر اس کو گھونٹے؟ اللہ کے رسولوں کے سوا یہ نمونہ کون دکھا سکتا ہے؟ مگر باوجود اس طرح تمام اموال غربا میں تقسیم کرنے کے، پھر بھی ایسے سنگ دل لوگ موجود تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کو انصاف کی تقسیم نہیں سمجھتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق عمومی طریقہ تو یہ تھا کہ مال غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں حصہ الگ فرما لیتے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ثوابدید پر تقسیم فرماتے یا خرچ فرماتے تھے، اور باقی کا سارا مال شاملین کے درمیان تقسیم فرما دیتے تھے، جس میں پیدل اور گھڑ سوار کے الگ الگ حصے ہوتے تھے۔ لیکن حنین کے اموال غنیمت کی تقسیم کے متعلق جب کچھ انصار کی طرف سے یہ سوال یا اعتراض کیا گیا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا اور دوسروں کو دے دیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آپ نے جنگ میں شامل ہونے والوں کو مال غنیمت میں سے کچھ بھی نہیں دیا تھا، یا صرف ان کا حصہ دیا تھا اور باقی اموال دوسروں میں تقسیم کیا تھا؟ بہرحال جو ہماری تحقیقی ٹیم ہے ان کے خیال میں وہ کہتے ہیں جو ہم نے سیرت کی ابتدائی اور معتبر کتب دیکھی ہیں اور کسی میں بھی وضاحت سے اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ البتہ تاریخ و سیرت کی کتب کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شاملین کو ان کا حصہ رسدی دیا تھا، جو ہر ایک کو 4 اونٹ یا 40 بکریوں کی صورت میں دیا گیا، اور گھڑ سواروں کو اس کا حصہ دیا گیا۔ اور یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے تالیف قلب کے لیے لوگوں کو اموال عطا فرمائے تھے۔ لیکن یہ بھی امکان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اموال یا غنیمت میں سے کسی کو بھی کچھ نہ دیا ہو، یعنی عام دستور کے مطابق یہ اموال شاملین جنگ میں تقسیم نہ کیے گئے ہوں اور سارے اموال دوسرے لوگوں میں تالیف قلب کے طور پر تقسیم کر دیے گئے ہوں۔ اس کی تائید بھی تاریخ و سیرت کے متفرق کتب سے ہوتی ہے۔ حضرت مسلم موعود کے ایک اقتباس سے بھی یہی تاثر ملتا ہے، جیسا کہ بیان ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان جنگوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اموال جو مغلوب دشمنوں کے جرمانوں اور میدان جنگ میں چھوڑی ہوئی چیزوں سے جمع ہوئے تھے، میں نے جیسا بتایا ہے، حسب دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی لشکر میں تقسیم کرنے تھے۔ لیکن اس موقع پر آپ نے بجائے ان اموال کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے مکہ اور ارد گرد کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ حدیث میں روایت ملتی ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم کے دوران ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ۔ وہ بدو کہنے لگا، آپ نے بہت دفعہ یہی کہا ہے کہ خوش ہو جاؤ، گویا آپ نے دیا کچھ نہیں، بس کہتے ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ رد عمل بہت ناگوار گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے اپنا چہرہ مبارک ہٹا لیا، اور وہاں ابو موسیٰ اشعری اور بلال کھڑے تھے، ان کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ
اس نے تو خوشخبری قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب تم قبول کر لو۔ دونوں نے سنا تو فوراً بولے یا رسول اللہ ہم نے قبول کر لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اس میں اپنا ہاتھ اور منہ دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچا ہوا پانی حضرت ابو موسیٰ اور حضرت بلال کو دیتے ہوئے فرمایا تم دونوں اس پانی کو پی لو اور اپنے چہرے اور سینے پر بھی ڈال لو اور خوش ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے پیالہ لے کر ایسا ہی کیا۔ یہاں ازواج مطہرات کے اخلاص اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے برکت کے حصول کی تشنیع کا ایک عجیب اور قابل رشک نظارہ بھی نظر آتا ہے کہ لکھا ہے کہ قریب ہی خیمے میں ام المومنین حضرت ام سلمہ بھی تھیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارا واقعہ حضرت ام سلمہ کے خیمہ کے قریب ہی ہوا تھا۔ انہوں نے پردے کے پیچھے سے انہیں کہا کہ اپنی ماں کے لیے بھی، یعنی جن صحابہ جن دو تھے بلال اور ابو موسیٰ، کہ اپنی ماں کے لیے بھی پانی بچانا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ام سلمہ کے لیے بھی کچھ پانی پیالے میں چھوڑ دیا۔ روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ دیکھا جو دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی توقف کے وہ اس کو دے دیا۔ وہ یہ ریوڑ لے کر اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، وہ تو اتنا دیتا ہے کہ اس کو فقر اور فاقہ کی کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بھی اسی موقع کا ہے، حدیثی کی روایت ہے یہ، اور واقعات بھی ہیں انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گے۔ اس وقت میں بعض مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جنازہ بھی پڑھاؤں گا جمعے کے بعد۔ پہلا ذکر ہے مکرم فہیم الدین ناصر صاحب کا جو مبلغ سلسلہ رومانیہ تھے۔ گزشتہ دنوں 52 سال کی عمر میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا حضرت مرزا علم دین صاحب کے ذریعے سے ہوا، جنہوں نے بذریعہ خط حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ قادیان کے قریب واقع گاؤں لودھی نگل کے امام مسجد نور محمد صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر کے آئے۔ انہوں نے واپس گاؤں میں آ کر اعلان کیا کہ امام مہدی آ گئے ہیں اور سچے ہیں، ان کو مان لو۔ اس کے بعد بذریعہ خط بیعت کرنے والوں میں مرزا علم دین بھی تھے۔ فہیم الدین ناصر صاحب نے جون 1996 میں جامعہ پاس کیا، پھر ان کا مختلف جگہوں پہ پاکستان میں تقرر ہوا، اور پھر انہوں نے تفسیر قرآن میں تخصص بھی کیا۔ 2006 میں ان کو رومانیہ بھجوایا گیا اور وفات تک یہ وہیں خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ ان کی اہلیہ نصیرہ فہیم لکھتی ہیں کہ ایک مثالی شوہر تھے، میرے جذبات و احساسات کو میرے کچھ کہے بغیر جان لیتے تھے، بڑے خیال رکھنے والے باپ تھے، زندگی کے نمایاں پہلوؤں میں خدا تعالیٰ سے مضبوط تعلق، توکل، عبادت، دعا، صبر، حوصلہ، حکمت، برداشت، خدمت دین کا شوق اور جذبہ، اپنے فرائض کی ادائیگی کا احساس اور مقررہ وقت پر ہر کام کو مکمل کرنا شامل ہے۔ خلافت سے گہرا محبت اور اخلاص کا تعلق تھا۔ ہر ذاتی اور جماعتی کام سے پہلے خلیفہ وقت کی خدمت میں لکھتے تھے اور رہنمائی لیتے تھے، اور افراد جماعت اور اپنے بچوں کی ہمیشہ اپنے عملی نمونے سے تربیت کی۔ سمجھانے کا انداز بہت اچھا تھا۔ بر وقت نمازوں کی ادائیگی، تہجد اور نوافل پڑھنا معمول تھا۔ بیماری کی شدت میں بھی نمازوں کی ادائیگی کی طرف توجہ رہی، اور آخر میں بیماری جب شدت اختیار کر گئی، کینسر ہو گیا تھا، ان کو بولنا بھی مشکل تھا، تو اشارے سے کہا کہ کاپی لاؤ، اور لکھا کہ عبادت اور خدا تعالیٰ کے حضور دعا، ہر مشکل اور پریشانی میں اس کے آستانے پر جھکنا۔ نصیحت فرمائی اپنے بیوی بچوں کو کہ جو بھی ہو جائے تم اللہ کا در نہیں چھوڑنا۔
ہمیشہ تلقین کی کہ بس خدا سے مانگنا ہے، خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی اندر دل پیدا کرو، اسی سے دوستی کرو، وہ تمہیں کبھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تبلیغ اور جماعت کا تعارف کروانے کا موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اپنے ساتھ جماعتی تعارف پر لٹریچر اور فلائرز رکھتے تھے، ہسپتال کے ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، ان کو بھی تبلیغ کرتے تھے، اور اس پر بڑا شکر ادا کرتے تھے کہ میں ڈاکٹروں سے کو بھی تبلیغ کر کے آیا ہوں۔ ہر وقت چہرے پر رہنے والی مسکراہٹ تھی، بہت ملنسار تھے۔ آپ کی طبیعت کی وجہ سے ہر کوئی آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ آپ کی وفات کا سن کے مشن ہاؤس کے پاس رہنے والے رومانین ہمسایوں نے روتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا، بڑا صدمے کا اظہار کیا۔ بیماری کے دوران بھی اپنے فرائض منصبی بدستور انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ وفات سے 2 دن پہلے جب کہ صحت نہایت کمزور تھی، سانس لینے میں تنگی اور کھانا پینا بھی مشکل تھا، جماعتی خطوط لکھنے اور کسی ارجنٹ ای میل کا جواب لکھتے رہے اور ارجنٹ ایک میل کا جواب بھی دیا۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ رومانیہ میں جماعت مضبوط ہو، اور ملکی حالات کو نظر رکھتے ہوئے مناسب حکمت عملی کے ساتھ اس کے لیے کوشاں بھی رہتے تھے۔ بچوں سے کہتے تھے کہ تمہارا کردار اور طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ تبلیغ کا ذریعہ بنے۔ رومانین زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ مکمل کرنا چاہتے تھے، 1.5 پارے کا ترجمہ مکمل کر چکے تھے، لیکن دوسرے کاموں کی وجہ سے مزید کام نہیں ہو سکا۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا بھی ترجمہ کر رہے تھے۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوکل رومانین افراد کے ساتھ جب بھی آپ کا ملنا ہوتا، اور وہ یہی کہا کرتے تھے رومانین لوگ کہ ان کی زبان بہت شائستہ اور ادبی ہے، جو عام طور پر یونیورسٹی میں پڑھانے والے پروفیسر بولتے ہیں۔ ہم نے لوگ وہاں کے لوکل کہتے تھے کہ ہم نے کسی غیر رومانین کو اتنی اچھی اور عمدہ زبان بولتے نہیں دکھا، بہت اچھی زبان تھی ان کی۔ ان کی والدہ صفیہ بیگم کہتی ہیں کہ مرحوم کے نانا اور نانی دونوں حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے۔ مربی صاحب اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، ہر کوئی اس کا ذکر کر رہا ہے۔ حسن سلوک اور صبر اور دینی کاموں کے شوق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ کہتی ہیں بہت فرمانبردار بیٹا تھا۔ ان کے والد نے خواب دیکھا تھا ان کی پیدائش سے پہلے کہ انہوں نے ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پیشانی پر چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے۔ جب کہتی ہیں مربی بنا تو تب ہمیں سمجھ آئی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور چمکے گا ایک دن۔ 2006 میں رومانیہ گئے تھے، رومانیہ کے پہلے مبلغ تھے، اور زبان بھی انہوں نے سیکھی اور بہت عمدہ زبان سیکھی، اور وہاں سے گریجویشن کی ڈگری مکمل کی۔ جماعت کے لیے بڑا کام کیا انہوں نے، جماعت کو رجسٹر کروایا، وہاں مشن ہاؤس قائم کیا، اور اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک روز کا روز کام مکمل نہ کر لیں۔ ان کے بھائی رفیع الدین کہتے ہیں کہ میٹرک کے بعد خود ہی بغیر کسی کے کہے جامعہ میں چلے گئے، اور وقف کو پھر بہت عمدہ رنگ میں نبھایا اور حقیقت میں نبھایا۔ چھٹی بھی نہیں لیتے تھے، رخصت بھی نہیں لیتے تھے، سوائے ایک دفعہ کہتے ہیں رخصت لی جب ان کی چھوٹی ہمشیرہ فوت ہوئیں۔ ان کے بیٹے مرزا لبید کہتے ہیں میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور مجھے فکر تھی کہ تعلیم مکمل بھی کروں گا کہ نہیں۔ مجھے ہر روز فون کر کے ہمت دلاتے، درود شریف پڑھنے، تہجد پڑھنے، دعائیں کرنے کی تلقین کرتے، محنت کرنے کی تلقین کرتے، اور اس طرح مجھے انہوں نے بہت انکریج کیا۔ ان کے دوسرے بیٹے دانش کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ان سے ملا ایک دفعہ، ان کے وصال کی خبر سن کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ وہ نہایت نیک اور پرہیزگار انسان تھے، بہت شفقت کرنے والے تھے۔ لیٹویا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ مرحوم بڑے محنتی، با اخلاق اور خوش مزاج تھے۔ ان کی عاجزی اور انکساری اور سادگی ہر انسان کو ان کا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ ان کی طبیعت میں ایک خاص گرم جوشی ہوتی تھی، چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی،
ان کے ملک رومانیہ میں بعض دوسرے ممالک کے طلباء بغرض تعلیم قیام پذیر تھے. ان طلباء سے بہت شفقت اور پیار کا سلوک کرتے تھے. تصویر جاوید طالب علم تھے میڈیکل کالج کے، اب ڈاکٹر بن گئے ہیں. کہتے ہیں طلباء کی روحانی تربیت کے لیے ٹرین یا بس پر کئی کئی گھنٹے سفر کر کے آتے تھے یونیورسٹیوں کالجوں میں جہاں طلباء پڑھ رہے ہوتے تھے. MP جماعت کے پیسے بچانے کا انہیں بہت خیال رہتا تھا، یہاں تک کہ گتوں سے اور مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے خود ہی ڈائس بھی بنا لیا تھا تاکہ جماعتی رقم بچ جائے. شدید بیماری میں بھی آخری لمحات تک انہوں نے بڑی مشکل کے باوجود نمازوں کا اہتمام کیا. بہت سادہ اور عاجز انسان تھے. بڑے بچوں کو بھی ہمیں انہوں نے شرافت عاجزی سکھانے کی کوشش کی. رومانیہ سے ایک ہیں عظیم رومان شمس، کہتے ہیں امتحان بڑے مشکل تھے، مجھے شک تھا کہ میں پاس نہیں کر پاؤں گا. مربی صاحب مجھے تسلی دیتے تھے کہ تم فکر نہ کرو کہ امتحان سے ہفتہ پہلے میں تمہیں ایسے نکات سمجھاؤں گا کہ تم انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کا فائدہ ہوا ان کو. عدیل اڈریان وسعت رومانیہ کے نوبائے ہیں. کہتے ہیں میں انہیں اسپتال میں لے کر آیا تو انہوں نے اگلے دن ایک جماعتی کام کے سلسلے میں میری مدد طلب کی جس کے لیے قریبی شہر آنا تھا. جب ہم کام کے لیے گئے تو راستے میں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہوئے ایک موقع پر چند منٹوں کے لیے مربی صاحب نے ایک جذباتی کیفیت میں مجھ سے کہا کہ اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جائے تو وہ یہیں دفن ہونا چاہتے ہیں تاکہ یہ یاد رہے کہ وہ یہاں رہے اور انہوں نے یہاں رہ کر ایک مثبت تبدیلی پیدا کی. پھر لکھتے ہیں کہ صحت مزید خراب ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر کے اور خود سے ایک خط لکھ کر اپنے کام کو جاری رکھنے کی پوری کوشش کرتے. ہمیشہ خدا کے دین اور دوسروں کے لیے زیادہ فکر مند رہتے تھے. اپنی آخری سانس تک کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بارے میں نہیں سوچا. پھر لکھتے ہیں یہ نوبائے کہ میں نے مربی صاحب کو اپنا وقت اور نیند دوسروں کے لیے قربان کرتے ہوئے دیکھا. ہمیشہ اس بات پر شکر گزار رہتے کہ انہیں دوسروں کی خدمت کا موقع مل رہا ہے. کہتے ہیں میں نے کبھی ان کے منہ سے کسی کے بارے میں معمولی سی بھی بری بات نہیں سنی. رو رو کر نہ صرف اپنے اہل خانہ کے لیے بلکہ ہماری رومانیہ جماعت کے لیے اور اس کے اراکین کے لیے بھی دعائیں کیا کرتے تھے. کبھی ایک دن کی چھٹی نہیں لی اور نہ ہی کبھی زیادہ آرام کرنا چاہا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا فرض ہے کہ وہ جماعت کی ہر طرح سے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ خدمت کریں، چاہے ان کے لیے اس کے لیے انہیں اپنی نیند یا صحت کی کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. ہمیشہ اپنا پورا توقع اللہ تعالیٰ پر کرتے، دوسروں کو بھی کثرت سے دعا کرنے اور اس کی مدد پر بھروسہ کرنے کی تلقین کرتے اور ترغیب دیتے تھے. کہتے ہیں لکھتے ہیں نوبائے کہ میرے لیے مربی صاحب صرف مربی ہی نہیں تھے بلکہ ایک والد کی طرح تھے. وہ میرے لیے غیر معمولی روحانی رہنما تھے اور ایک بہت اچھے اور قریبی دوست تھے. یہ ہیں مربی کی صفات جو اس نوبائے نے بیان کی ہیں، اور یہی تربیت اور اپنا نمونہ ہے جو تبلیغ اور تربیت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، نتائج پیدا کرتا ہے. غیر ملک میں دین کی خاطر قربان ہوئے، اس لحاظ سے ان کا مقام وہ شہید کا مقام ہی ہے. آخری سانس تک اپنے عہد وفا کو نبھایا اور خوب نبھایا. ہمیشہ میں نے بھی دیکھا ہے ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہی رہتی تھی. مولوی عبداللہ صاحب جو ماریشس میں مولوی عبید اللہ صاحب ماریشس میں میدان عمل میں فوت ہو گئے تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے جماعت کو بھی نصیحت فرمائی تھی کہ ایسے لوگ شہید ہوتے ہیں اور مرحوم سے سبق لینا چاہیے ہمیں. یقیناً فہیم ناصر مرحوم کا بھی ایسا ہی ایک کردار تھا اور یہ نمونہ تھا جو ایک سبق ہے، اور خاص طور پر واقفین زندگی کے لیے یہ سبق ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بیوی بچوں اور والدہ کو سب کو صبر عطا فرمائے. دوسرا ذکر ہے مکرم عبدالعلیم فاروقی صاحب کا. عبدالرشید فاروقی صاحب کینیڈا کے بیٹے تھے. گزشتہ دنوں ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا راجعون. مرحوم اسی تھے. وفات
یہ اس طرح ہوئی کہ 3 مسلح افراد ان کے گھر میں داخل ہوئے. یہ سو رہے تھے اپنے کمرے میں. اہلیہ اور 3 بچے نیچے تھیں. بیٹا بھی اپنے کمرے میں تھا. ڈاکوؤں نے سب کے فون لے لیے. مرحوم شور سن کر بیدار ہوئے. ایک ڈاکو اب کمرے میں داخل ہو گیا. مرحوم نے ڈاکو کو ڈرانا چاہا تو اس وقت اس نے آپ کے ناک اور کندھے پر ایک ڈنڈے سے ضرب لگائی. فرار ہو گیا. اس وقت مرحوم اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف جانے لگے تو ایک ڈاکو جو سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا اس نے آپ پر 2 فائر کیے. ایک گولی مرحوم کے دل کے قریب لگی اور جسم سے نکل کر دوسری کمرے تک چلی گئی. موقع پھر آپ کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ حضرت مولوی قدرت اللہ صاحب سنوری اور حضرت مولوی محمد حسین صاحب کے انوکھے پڑنواسے تھے. جماعت کے فعال ممبر تھے. 5 وقتہ نماز اور تہجد میں باقاعدہ تھے. پرجوش داعی اللہ تھے. اپنے حلقے میں بطور لوکل سیکرٹری تبلیغ کرنے کا خدمت کرنے کا موقع ملا. حلقہ کے صدر کے طور پر خدمت کر رہے تھے اس وقت. عثمان خان میں ان کے اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں شامل ہیں. زکریا خان صاحب امیر مشن انچارج کے ان کے عزیز تھے. وہ لکھتے ہیں کہ بڑا نیک طبع اور نافع ناس وجود تھے. نماز تہجد میں ان کو بتایا ان کی اہلیہ نے باقاعدہ تھے. 5 وقتہ نمازوں کو سنوار کر ادا کرتے. کچھ پرجوش داعی اللہ تھے. اپنی مصروفیات کے باوجود دن رات جماعت کاموں میں مصروف رہتے. مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. خلافت کے ساتھ گہرا وفا کا تعلق تھا. اہلیہ ان کی لکھتی ہیں مریم صاحبہ کہ اچھے شوہر تھے. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا زندگی میں. تبلیغ کرنے کا ان کو بہت شوق تھا اور عجیب حیران کن جذبہ تھا تبلیغ کا. ہمیشہ نئے تبلیغی منصوبے سوچا کرتے تھے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے. خلافت سے تعلق کا بھی انہوں نے لکھا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ اہل محلہ کے ساتھ بڑا حسن سلوک تھا اور سب ان کے گرویدہ تھے. خوش مزاج تھے. شفیق تھے. گھر میں ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرتے. بچوں کو بھی اس کی تلقین کرتے. بیٹی عزیزہ عظمیٰ کہتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی بڑی ضروریات تک فکر مند رہتے. سارا دن کام یا جماعت کے کاموں میں اپنا کام ہوتا تھا یا جماعت کے کاموں میں مصروف رہتے. تب بھی رات کو سونے کے وقت ہمارے کمرے میں آ کے پوچھتے اور ہماری خبر گیری کرتے. کیسا وقت گزرا, نمازیں وغیرہ پڑھیں کہ نہیں, اپنے بارے میں بھی بتاتے. تو ایک دوستانہ ماحول تھا ہمارے ساتھ. بیٹے عزیز قزیم کہتے ہیں ہمارے لیے والد رول ماڈل تھے اور کہتے ہیں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ان کے راستے پر چلوں. تبلیغ کے لیے ہم روزانہ ہر ہفتے اتوار کے دن جایا کرتے تھے. جہاں بھی موقع ملتا تبلیغ اسٹال لگاتے. اور مجھے انہوں نے حفظ قرآن بھی کروایا. شجر فاروقی صاحب جو یہاں ہیں ان کے یہ بھتیجے تھے. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے, ساری خوبیاں بیان کی ہیں. بڑے صاف دل, نیک سیرت, اعلیٰ اخلاق کے مالک انسان تھے. اور عمرہ بھی ان کو خدمت کرنے کی توفیق دی. وہاں بھی لوگوں نے کہا کہ ہم نے عبادت میں شغف اور توجہ ایسی دیکھی ہے انہیں جو قابل تعریف ہے. بیٹیوں کی تربیت کی فکر ان کو رہتی تھی. 15 سال کی بیٹی جن سے پوچھا کہ اس کو فون لے کے دینا چاہیے کہ نہیں, اور پھر جب میری ہدایات ان کو ملیں تو اس کے مطابق انہوں نے اس پہ عمل کیا. ہر چیز کی باریکی سے دیکھنے والے تھے. لازمی چندوں کے علاوہ دیگر مالی تحریکات میں بہت وسیع حوصلے سے بڑھ چڑھ کر خدمت کرتے تھے. پاکستان میں بھی غریبوں کی خدمت کے لیے رقم بھجوایا کرتے تھے بڑی. ان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میرا بچہ جماعت کا فدائی, خلافت سے والہانہ محبت رکھتا تھا. ہر چیز میں سچ کو اہمیت دیتا تھا. ہر چھوٹے بڑے سے محبت کا سلوک کرتا تھا. تبلیغ کا بڑا شوق تھا. ہر اتوار کو تبلیغ کے لیے جاتا. تہجد گزار اور دوسروں کی مدد کرنے والا تھا.
اور کہتی نماز باجماعت کا اتنا شوق تھا کہ بعض دفعہ مجھے فون کر کے اپنے کام سے کہتا تھا اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو انتظار کریں، میں آ رہا ہوں، ہم اکٹھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، والدہ اور بیوی بچوں کو صبر عطا فرمائے، ان کے نیک نمونے اور ان کی خواہشات کو چلنے والی ہو ان کی اولاد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر